الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے مولوی ذکاء اللہ کا تعارف پڑھا تھا جو ہمارے مضمون جھوٹے آدمی کے مصنف ہیں، اور اس میں کافی اچھی معلومات آپ کو ملی تھیں۔ وہ دلی کالج میں اور مختلف کالجز میں رہے، پھر کب ریٹائر ہوئے، کب وفات ہوئی، اس کے MCQs آپ نے بنانے تھے۔ پھر میں نے آپ کو کچھ کانگریس کے بارے میں بتایا تھا، الہ آباد کے بارے میں کچھ اضافی معلومات دی تھیں، ان کو ضرور ذہن نشین کیجیے گا۔ جھوٹے آدمی ان کا مضمون ہے جو ایک یوں کہہ لیں کہ تحقیقاتی مضمون ہے۔ انہوں نے انسانی نفسیات یعنی جھوٹ بولنا بھی ایک انسانی نفس کی کہہ لیں۔ اب نفس کیا چیز ہے؟ یہاں میں نے جو لفظ بولا ہے نفس، انسان کے اندر ایک جذبے کا نام ہے، کسی انسانی جسم کے عضو کا نام نفس نہیں ہے۔ انسانی جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ جذبات رکھے ہیں، کچھ سافٹ ویئرز رکھے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہارڈ ویئر تو ایک شکل رکھتا ہے، لیکن سافٹ ویئر جو ہوتا ہے نا وہ اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ یعنی موبائل جو ہے اس کی جو پورا سیٹ اپ ہے یہ تو ہارڈ ویئر ہو گیا نا۔ اب اس کے اندر مختلف جو ہم کرتے ہیں اپلیکیشنز، وہ اس کی سافٹ ویئرز ہیں۔ تو انسان ہارڈ ویئر ہے اور اس کے اندر مختلف سافٹ ویئرز لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ نفس ہے، ایک سافٹ ویئر روح ہے۔ تو دو میجر سافٹ ویئر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے۔ روح اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچتی ہے، اللہ نیکی کی طرف ذکر اذکار کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے، جبکہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ اور قرآن مجید میں جا بجا نفس کا ذکر آیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس ہمارا تو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پھر ایک اور آیت میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ بھی آیت آپ نے سنی ہوئی ہے۔ تو نفس جو ہے یہ ویسے ہی میرے منہ سے لفظ نکلا تو میں نے کہا میں وضاحت کر دوں کہ انسانی نفس جو ہوتا ہے اس کی جو کچھ کہہ لیں مرغوبات ہیں، اس کی یعنی پسندیدہ چیزیں ہیں، ان میں سے جھوٹ بولنا بھی ایک عادت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں خواہ مخواہ۔ آپ ان سے پوچھیں آپ کے پاس پینسل ہے، وہ کہیں گے نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھئے آپ نے یہ بات میری سنی، تو وہ کہیں گے نہیں۔ یعنی وہ عادتاً بھی جھوٹ بولتے ہیں اور لذتاً بھی جھوٹ بولتے ہیں، یعنی لذت لینے کے لیے بھی ان کے نفس کو اس سے تسکین ملتی ہے وہ جھوٹ بولیں۔ تو یہ ملکات نفسانی، آگے ایک لفظ بھی آئے گا، یہ انسانی نفس کی کچھ کمالات ہیں، کچھ خوبیاں ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ یعنی برائیاں جو نفس کے اپنے ساتھ لے کے آتا ہے نا، یہ ان میں سے ایک ہے جھوٹ بولنا۔ تو جھوٹے آدمی کے اوپر انہوں نے ایک تحقیقاتی مختصر سا مضمون لکھا ہے، یہ مختصر ہے، یہ گھبرائیں نا آپ اس سے، یہ مختصر سا مضمون ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ضرب المثل، ضرب المثل کہتے ہیں، انڈرلائن کر لیں اس کو، ضرب المثل کہتے ہیں ایسی بات جو مثال کے طور پہ مشہور ہو جائے، کہ درو گو را حافظہ نباشد۔ آگے یہ فارسی کی ایک وہ ضرب المثل یا کہاوت یا محاورہ وہ لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے نا، اس کا حافظہ کوئی نہیں ہوتا، یعنی وہ بات کو بھول جاتا ہے بڑی جلدی۔ اس فارسی کی ضرب المثل کا یہ مطلب ہے کہ جھوٹ بولنے والے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ شروع کرتے ہیں کہ ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ جھوٹ بولنے والے کا حافظہ نہیں ہوتا، لیکن آگے پھر کہتے ہیں کہ مگر عقل یہ کہتی ہے کہ جب آدمی کا حافظہ اچھا نہ ہو تو وہ جھوٹ کا بنج بیوپار نہیں کر سکتا۔ بنج بیوپار کہتے ہیں کاروبار، لین دین، یعنی وہ جھوٹ بول نہیں سکتا۔ یہ جھوٹ بولنا ایک فن ہے بقول مصنف کے، اور واقعی بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جھوٹ بولنا بھی تو ایک کہہ لیں ایک بڑی کام کی اور کمال کی بات بن جاتی ہے، کیونکہ بیوقوف آدمی جھوٹ بولے تو پکڑا جاتا ہے۔ خواہ اول صورت ہو یا دوسری صورت، دونوں میں جھوٹ اور حافظے میں ایک تعلق ہے۔ یعنی چاہے جھوٹے آدمی کا حافظہ ہو یا چاہے جھوٹے آدمی کا حافظہ نہ ہو، دونوں میں ایک تعلق ضرور ہے۔ البتہ حافظہ ایسی قوت ہے جس کو افلاطون نے تمام قوائے عقلیہ کا دیوتا کہا ہے۔ اب افلاطون کیا ہے؟ افلاطون ایک یونان ایک ملک ہے، وہاں کا ایک بہت مشہور فلاسفر تھا۔ تو افلاطون کا تذکرہ کیا ہے اور اس کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ افلاطون کہتے ہیں کہ عقل کی جتنی بھی قوتیں ہیں نا، قوائے عقلیہ، قوائے قوت کی جمع ہے، عقلیہ یعنی عقل جن صلاحیتوں کو استعمال کر کے انسانی کام یا انسانی ذہن کا کام کرتی ہے، ان تمام عقلوں میں، ان تمام قوتوں میں حافظہ ایک ایسی قوت ہے جس کو ہم اس کا بادشاہ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اگر ایک شخص میں حافظہ ہی نہ ہو، وہ چاہے کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، جب اسے کوئی بات یاد ہی نہیں رہنی تو ذہانت اور عقل اس کے کسی کام کی نہیں، کیونکہ مطلوبہ وقت کے اوپر جب ضرورت ہو کسی چیز کی، مثلا میں ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو اگر مجھے اپنے پچھلے 22 سال کا تجربہ جو ہے میرا پڑھانے میں،
مجھے یاد ہی کچھ نہیں ہے تو میں نے خاک پڑھانا ہوا، مجھ سے تو بہتر وہ ہے، وہ شخص ہے جو کل پڑھانے کے لیے اس کالج میں آ گیا ہے۔ میں نے 22 سال کی عمر میں 22 سال کے تدریسی تجربے سے کیا حاصل کیا اگر میرا حافظہ ہی نہیں ہے تو بات تو سمجھ میں آنے والی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حافظہ جو ہوتا ہے وہ تمام عقلی قوتوں کا سربراہ ہوتا ہے، یعنی تمام ملکات نفسانی کا رئیس ہوتا ہے۔ ملکات نفسانی، نفس کی وہ تمام ملکے، صلاحیتیں، خوبیاں۔ اور رئیس کا مطلب یہاں بادشاہ کہہ لیں آپ اس کو، رئیس امیر کو بھی کہتے ہیں، رئیس بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، رئیس رہنما کو بھی کہتے ہیں، رئیس کے کئی معنی ہیں، اور سب اس کے خادم ہیں۔ اور یعنی حافظہ جو ہے وہ سربراہ ہے اور باقی سب اس کے نوکر ہیں، خدمت گزار ہیں۔ باقی صلاحیتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اہل فرانس کے رہنے والوں کو جب کسی پرلے درجے کا کودن کہنا ہوتا، یعنی فرانس کے لوگ جب کسی شخص کو پرلے درجے کا بیوقوف کہنا چاہتے تو اس کو کہتے کہ وہ حافظہ نہیں رکھتا، تو وہ اس کو کہتے کہ تمہارا تو حافظہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کودن کا مطلب آپ لگا لیں یعنی بیوقوف، کودن کا مطلب آپ لکھ لیجئے، بیوقوف، کم عقل۔ حافظے کے نہ ہونے سے انسان کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے اور وہ باتیں بھول جاتا ہے، ایک ہی کہانی کو بار بار اتنی دفعہ کہتا ہے کہ خواہ وہ کیسی ہی دلچسپ ہو اسے دل پھر جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایک بات کو بار بار کیا جائے تو انسان سننے والا تو بور ہو جاتا ہے نا، اس سے اس کی طبیعت جو ہے بھر جاتی ہے۔ ایک ہی کتاب خواہ کتنی دفعہ پڑھی ہو اس کو ہر دفعہ نئی کتاب معلوم ہوتی ہے، ایک ہی چیز کو خواہ کتنی دفعہ دیکھا ہو وہ اس کو انوکھی معلوم ہوتی ہے۔ کس کو؟ جس کے پاس حافظہ نہیں ہے۔ حافظہ مطلب یادداشت، جس کو آپ میموری کہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی جس کی یادداشت نہیں ہے اس کے لیے تو یعنی ہر چیز نئی چیز ہے، تو وہ کیسا ذہین شخص ہوا؟ اب پھر وہ آگے اس کی طرف پہلے پیراگراف میں وہ ایک بات کرتے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں اب سنو، ایک جھوٹے تو وہ ہوتے ہیں کہ بات تو جھوٹ کہتے ہیں مگر اپنے صدق دل سے اس کو سچا جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ آگے پھر جھوٹوں پہ تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں، جھوٹ کے اوپر، اور تحقیق کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جھوٹ کو بولتے ضرور ہیں لیکن وہ اس جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، وہ ان کو وہ جھوٹ جو ہے وہ صدق لگتا ہے، وہ صدقے دل سے اس کو سچا سمجھتے ہیں۔ دوسرے وہ جھوٹے ہیں کہ جھوٹی بات کہتے ہیں اور اس کو خود دل میں جھوٹ جانتے ہیں۔ پہلے قسم یہ ہے کہ جو جھوٹ تو بولتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ ہے، وہ اپنی طرف سے اس جھوٹ کو سچ سمجھ کے بول رہے ہوتے ہیں۔ جیسے امریکن میڈیا ہے جو جب وہ پاک مسلمانوں کے خلاف، اور خیر بڑی پرانی بات ہو جائے گی، وہ انہوں نے جو ایک کمپین چلانی ہوتی ہے میڈیا کے اوپر کسی بھی حکومت نے، تو وہ جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرتی ہے، اور وہ جب لوگ سنتے ہیں تو لوگ آگے بیان کرتے ہیں۔ اب جب لوگ بیان کرتے ہیں تو بیان وہ کر رہے ہوتے ہیں جھوٹ، لیکن اصل میں وہ اس کو سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اصل میں جھوٹ ہوتا ہے وہ میڈیا کا، جس کو ہم آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اسے جھوٹ سمجھ کے بیان نہیں کر رہے ہوتے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میڈیا اس کو بالکل سچ کہہ رہا ہے اور پھر ہم اس کو آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک قسم ہے۔ دوسری جو ہے وہ خود بھی جھوٹ کو سمجھتی ہے اور بولتی ہے جھوٹ، اور یہ چاہتے ہیں کہ اور لوگ اس کو سچ سمجھیں۔ اور یہ جو دوسری قسم ہے یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے رہیں اور جو لوگ ہماری بات سنتے ہیں وہ ہماری جھوٹی بات کو بھی سچ سمجھیں۔ ہم آگے اسی قسم کے جھوٹوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان جھوٹوں کی بھی دو قسمیں، آگے پھر اس کی دو قسمیں بنا رہے ہیں۔ یہ تو چین ری ایکشن شروع کر رہے ہیں وہ اس کا۔ ایک یہ کہ اپنے دماغ میں ایک جھوٹی بات کو سر سے پاؤں تک تراش کر ایجاد اور اختراع کریں۔ ایجاد کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے چیز کو بنا دینا جو پہلے موجود نہ ہو، اور اختراع بھی اسی کا نام ہے، کسی چیز کو نئے سرے سے گھڑ لینا۔ تو مولوی ذکاء اللہ کہتے ہیں کہ جھوٹوں کی اقسام بیان کریں گے۔ ایک جھوٹے وہ ہوتے ہیں جو نئے سرے سے ایک چیز بنا ڈالتے ہیں جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ پرانے زمانوں میں بڑی لوگ کہاوتیں بیان کیا کرتے تھے، میں فلاں جگہ پہ گیا، میں نے یہ کیا۔ آج بھی آپ بیٹھ جائیں نا کسی شخص کے پاس تو وہ اپنے ماضی کے وہ قصے بیان کرے گا جسے سن کے انسان اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے گا، لیکن اخلاقاً اس کی بات سن لے گا کہ چلیں اب آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں۔ اکثر بچے بھی ہمارے سامنے بیٹھ کے اسی طرح کہتے ہیں کہ چلیں سر اب ہم مان لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں معلوم ہے کہ ہم بچوں کے سامنے سچ ہی بولتے ہیں، اور الحمدللہ ویسے بھی سچ ہی بولتے ہیں، لیکن میں نے ویسے ہی تھوڑا سا آپ کی موڈ کو صحیح کرنے کے لیے اس میں مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک سچی حقائق کا بھیس بدل کر اپنے خیال کے موافق بدل کر اس طرح بیان کریں کہ وہ جھوٹ ہو جائے۔ اس کی دو قسمیں انہوں نے پھر بیان کی۔ ایک کہا کہ ایک تو بالکل نئے سرے سے وہ کہانی بنا لیتے ہیں اپنے پاس سے، جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جس کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی، جس کا کوئی پس منظر نہیں ہوتا۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ کسی کہانی کو سنتے ہیں اور اس کہانی میں ایک کردار جھوٹا بنا کے اپنا شامل کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کہانی کے اندر ایک ہیرو کے طور پہ پیش کر لیتے ہیں، اور اکثر ہمارے ڈرامے اسی طرح کے ہوتے ہیں۔
جو پرانی کہانیوں کو سن کے انہوں نے اس کی کاپی کی ہوتی ہے. اب اس کی میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن اس وقت نہیں ہے ہمارے پاس. تو دو قسمیں انہوں نے بیان کی. ایک بالکل بے سر و پا باتوں کو نئے سرے سے گھڑ کے بنا لیتے ہیں. ایک پہلے سے موجود باتوں میں ملاوٹ کرتے ہیں اور اپنے حصے کا، اپنی مرضی کا، اپنی شان بیان کرنے کے لیے، اپنا نظریہ بیان کرنے کے لیے اس میں جھوٹ شامل کر دیتے ہیں. اس صورت میں مشکل ہے کہ ان کا جھوٹ چھپا رہے. دوسری صورت میں مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کا جھوٹ چھپا رہے اور کسی نہ کسی دن ان کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے اور یہ نہ پتہ چلے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے کہ جنہوں نے سچی حقائق کو جھوٹ بنایا ہے اس کی بنا راستی پر ہے. یعنی اس کی بنیاد راستی کہتے ہیں کہ سیدھا ہونا کسی چیز کا. راستی کا مطلب استوار ہونا، سیدھا ہونا، اور بھانڈا پھوٹنے کا مطلب ہوتا ہے راز کھل جانا. اور بنا کا مطلب ہے بنیاد، اور راستی کا مطلب ہے سچائی، سیدھا پن، سچا ہونا. اور نقش اول آگے ایک لفظ آئے گا، اور جس کا نقش اول ان کے حافظے پر جمع ہے اور جس کی بنیاد دل میں زیادہ مستحکم اور استوار ہے ان کے اختراعی جھوٹ سے پڑی ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ جو دوسری صورت ہے جس میں وہ ایک پہلے سے موجود کہانی کو وہ اپنے طرح سے ڈھال لیتے ہیں کہ وہ سچی بھی تو ہوتی ہے نا، اصل میں تو وہ سچی بات ہوتی ہے جس کو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق گھڑا ہوتا ہے. اس سچی بات کی بنیاد ہوتی ہے راستی پر. یعنی ایک کہانی ہے، کوئی ایک کہانی ہے، میں اب اس میں کوئی واقعہ ہے کسی شہید کا، کسی جنگ کا کوئی واقعہ ہے، تو اس میں ایک سچا واقعہ ہے. اب سچے واقعے میں انہوں نے کر دی ملاوٹ اور کسی کو سنا دیا، لیکن وہ جو سچا واقعہ ہے وہ تو بہت سے اور لوگوں کو بھی پتہ ہوگا. تو کسی ایسے بندے کے سامنے اگر وہ بندہ بیان کرے، جھوٹا بندہ، تو وہ پکڑا جائے گا، کیونکہ سچا واقعہ جو ہے اس کی تو ایک بنیاد ہے باقاعدہ. اور اس سچے واقعے کی بنیاد کیا ہے؟ راستی یعنی سچائی. اور اس کا نقش اول اس سچے آدمی کے دل پہ جمع ہوتا ہے اور اس کی بنیاد بھی اس کے دل میں مستحکم ہوتی ہے اور استوار ہوتی ہے، یعنی موجود ہوتی ہے. اور ان کے اختراعی جھوٹ جو ہوتے ہیں، جو جب اس کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ کی جاتی ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے وہیں پہ. اختراعی جھوٹ کا مطلب ہے بنا بنایا جھوٹ. ہم اس کو جو ہے اس کے آگے نہیں پڑھیں گے. آج ہم ایک جو سبق ہے یہیں ختم کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو آگے کنٹینیو کر لیں گے.